وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات کی مختصر تفسیر کی سعادت حاصل ہوئی۔ چوتھی اور 5ویں آیت میں پروردگار عالم نے متقین کی صفات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، متقین وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو تیری طرف نازل کی گئی۔ یعنی متقی وہ ہو سکتا ہے جس کا قرآن پہ ایمان ہو۔ اگر ایک ایسا فرد ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتا، جو سرور کائنات پہ نازل ہونے والی چیزیں ہیں ان پہ اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے ان افراد کو سمجھایا جا رہا ہو جو خدا پہ ایمان رکھتے تھے، جو پہلی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، جو پہلے والے انبیاء پہ ایمان رکھتے تھے، ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ متقی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو متقی بننا ہے تو سرور کائنات پہ جو خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ پھر متقی بننے کے لیے فقط اس پہ ایمان کافی نہیں، وما انزل من قبلک، اور جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہو چکا اس پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ اس میں مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کا قرآن پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ پہلے والے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پہ جو وحی نازل ہوئی، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا، جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا، جو حضرت داؤد پہ نازل ہوا، جو حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم پہ نازل ہوا، جتنی آسمانی کتابیں ہیں۔ لہذا حقیقی مومن، حقیقی متقی وہ ہو سکتا ہے جس کا تمام انبیاء پہ ایمان ہو۔ ہم انبیاء علیہ السلام اور ان کی وحی کے درمیان ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ پہ نازل ہونے والی وحی کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کی وحی کو قبول نہیں کرتے یا ان کے نبی ہونے کو نہیں مانتے۔ ہم پہلے والے جتنے انبیاء پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں ان تمام کو، لہذا فرمایا متقی وہ ہے جو اللہ کے رسول سے پہلے ہونے والی وحی ہے اس پہ بھی ان کا ایمان ہو۔ یہاں اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ اس آیت میں اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں انزل الیک وما انزل من قبلک یہ الفاظ موجود ہیں۔ کسی آیت میں قرآن کریم نے من بعدک یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ متقی وہ ہے، مومن وہ ہے جو اس پہ بھی ایمان لائے جو تیرے بعد نازل ہوگا۔ یہ خاتمیت پہ دلیل ہے، یہ وحی کے اختتام کی دلیل ہے کہ سرور کائنات کے بعد وحی کا نزول نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب کا نزول نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی کسی آیت میں من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں۔ مومن اور متقی وہ ہے جو اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے رسول سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتا ہو،
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا یقین ہو۔ یقین ایسا علم ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، ان کی کتابوں پہ ایمان، یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں جب اس کا آخرت پہ ایمان ہو، جب اس کا آخرت پہ ایمان ہو۔ اگر انسان آخرت کو قبول نہیں کرتا، اگر اس کا جنت اور جہنم پہ عقیدہ نہیں ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن مجھے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ پھر دوسرے ایمان، وہ زبانی کلامی ایمان ہوں گے، اس کو فائدہ نہیں دے سکتے عملی زندگی میں۔ بہترین چیز جو انسان کے طغیان اور اس کو سرکشی سے روکتی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، وہ آخرت پہ ایمان ہے، وہ قیامت پہ ایمان ہے۔ لہٰذا یہاں بھی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ان کا یقین ہو، یقین محکم ہو، وہ متقی ہو سکتا ہے۔ اولئک، اب ان کا مقام کیا ہے؟ متقی کا مقام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، متقی وہ افراد ہیں جو علی ھدی، جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت کی سواری پہ سوار ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بڑے نپے تلے الفاظ ہیں۔ جہاں قرآن کریم نے علی کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پہ فی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ قرآن نے با کا لفظ استعمال کیا، وہاں آپ من کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر لفظ قرآن کریم کا نپا تلا لفظ ہے اور اس کے خاص معنی ہیں۔ دیکھیں، جہاں قرآن کریم میں ہدایت کا تذکرہ ہے، وہاں پہ علی کے ساتھ علی ھدن، نور کا تذکرہ ہے علی نور، علی بینتن، علی کے ساتھ ہیں۔ لیکن جہاں پہ گمراہی کا لفظ ہے، جہاں تاریکیوں اور ظلمتوں کا لفظ ہے، وہاں پہ دیکھیں فی ضلال، فی ظلمات، یعنی اس میں جو اچھے افراد ہیں، جو نیک افراد ہیں، مومن افراد ہیں، متقی افراد ہیں، ان کو پروردگار ایسے بتا رہا ہے جیسے وہ ایک سواری پہ سوار ہوں، جو ان کو صراط مستقیم اور جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ اور جہاں فی کے الفاظ ہیں، فی ضلال، فی ظلمات، اس لفظ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تاریکیوں کی دلدل میں، وہ گمراہیوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا متقی وہ افراد ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کی سواری کے سوار ہیں، یہ سواری پہ سوار ہو کے اپنا سفر جاری رکھے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس تقویٰ کا نتیجہ کیا ہے؟ ان متقی افراد کی جزا کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو رستگار ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ بھی بڑے بہترین اور خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کریم کے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی فقط یہی افراد ہیں کامیابی جن کے قدم چومے گی۔ اور ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، اولئک هم المفلحون، مفلحون فلاح سے ہے، فلاح سے ہے۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، کسان کو فلاح کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کا سینہ چیرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر وہ فصل ایک نتیجے تک پہنچتی ہے اور وہ اس کا فائدہ لیتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ان افراد کو بھی مفلحون کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی سختیوں سے گزرتے ہوئے، مصیبتوں سے گزرتے ہوئے، مشکلات سے گزرتے ہوئے کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان متقی بن جائے تو وہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو مفلحون کہا ہے، یعنی یہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ فلاح کے درجہ تک پہنچنے کے لیے ان کو سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے، ان کو مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پروردگار ہمیں بھی ان صفات سے متصف اور مزین فرمائے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔